اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آنسو کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سی خواتین کو ایسے روتے دیکھا کہ کوئی بات مزاج کے خلاف لگی، اچھی نہیں لگی، اپنی خود سے بنا کے خود کو انسلٹ لگی تو رونا شروع کر دیا۔ اب وہ بعض دفعہ چھپ کے رو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تکیے میں منہ دے کے رو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ واش روم میں جا کے باتھ روم میں جا کے رو رہی ہوتی ہیں کہ کوئی دیکھے نہ، اور بعض دفعہ پھر ظاہرہ عادت اتنی پڑ جاتی ہے، خود ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے، اتنا زیادہ سٹریس میں رہنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے کہ ایک وہ آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلا ہو وہ بھی آخرت میں انسان کی شفاعت کرے گا اور اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جائے گا۔ کتنی زبردست بات ہے، اسٹرانگ بات ہے یہ۔ تو رونے کا لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ رونے والا مزاج کیوں بنا لیا، کیوں لوگوں کے سامنے کشکول پھیلاتے ہیں ہمدردیوں کے، رونے کے۔ جیسے میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کو مسلح پہ جا نماز پر ہی روتے دیکھا، میں نے نہیں کبھی ان کو دیکھا تھا۔ تو میں جب پریکٹیکل لائف میں آپ کہہ لیں کہ جب اپنی پڑھائی ختم ہوئی، زندگی میں سمجھ آنا شروع ہوئی چیزیں، تو سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے نا، کیونکہ آنسو تو ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو کہ خواتین استعمال کریں نا مردوں کے سامنے بھی، تو مردوں کے دل بھی بیچاروں کے نرم پڑ جاتے بیچارے۔ اور عورت کا آنسو اتنا اسٹرانگ ہے، تو ان آنسوؤں کو اللہ کے آگے مصلے پر ہی روئیں، اپنے لیے، اپنے خامند بچوں کے لیے، دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تاکہ دیکھیں ایک آنسو، ویسے تو آنسو آنکھوں میں سے آنسو خشک ہی ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ دنیا کی اتنی رنگ برنگی غیر ضروری چیزیں بھی دیکھی ہوئی ہیں کہ آنسو آتے ہی نہیں ہیں، رونا آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو خوش نصیب ہیں وہ خواتین جن کو جا نماز پہ اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی آگے والی زندگی کی فکر میں رونا آ جائے۔ اصل میں تو اس چیز کی ضرورت ہے نا، نہ کہ دنیا میں اس چیز کا ہتھیار بنا کے لوگوں کے دل موم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ کتنی بری بات ہے۔ تو ہمت اور حوصلے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ مسکراہٹ اس سے زیادہ اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے۔ ایون مسکراہٹ کو تو صدقہ بھی کہا نا، لوگوں کے اندر مسکراہٹ کو، اسمائل کو استعمال کریں، نہ کہ اپنے آپ کو کمزور کر کے پورٹریٹ کریں لوگوں کے درمیان۔ بری بات ہے، بہت ہی کمزور عورت ہونے کی بات ہے۔ اور مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، بے حد صلاحیتیں، فزیکلی، مینٹلی بہت اسٹرانگ۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں جن کے ہاں خواتین ہی ہیں نا، جن کے ہاں مرد پیدا ہوتے ہیں اور دین کا بھی کام کرتے ہیں، بیٹے ہیں، اور کس طرح سے وہ اللہ کے ولی بھی بنتے ہیں، حافظ بھی بنتے ہیں، مفسر بھی بنتے ہیں، محدث بھی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی عورتیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے آگے رونے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نیت کریں کہ اگر اس بات کا نہیں پتہ تھا تو نیت کر لیں کہ آئندہ یہ والا کام لوگوں کے درمیان میں نہیں کرنا۔ اللہ کے آگے کریں گے، کم رونے میں بھی رب راضی ہوتا ہے۔ لوگ تو صرف گوسپ کریں گے، تماشا بنائیں گے، لو جی اینو دیکھو ذرا۔ تو اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کرنا۔ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت، حوصلے اور خوش دلی اور مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ زندگی میں ہم کامیابی کے ساتھ یہ زندگی گزاریں،
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔